بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت داہوں کی درسی کتاب میں سے حصہ نظم کے مکمل نوٹس اور تشریحات پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج ہمارے پاس نظم نمبر 4 ہے، کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس کے شاعر ہیں میر ببر علی انیس، اور صنف سخن کے اعتبار سے یہ نظم مرثیہ ہے، اور حیت یعنی کہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے یہ مسدس ہے، کیونکہ اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجئے، 1 2 3 4 5 اور 6۔ ٹھیک ہے، تو 6 مصروں پر مبنی اس کے باندھ ہے، اس لیے یہ مسدس ہے۔ اور اس نظم کا ماخذ جو ہے وہ منتخب میراثی انیس ہے۔ اس نظم میں شاعر نے جاندار منظر نگاری کی ہے، کیونکہ جب ہم یہ نظم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ مجسم وہاں پر اس میدان جنگ میں، کربلا کے اس میدان جنگ میں موجود ہیں، اور اپنی آنکھوں سے سب مناظر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس نظم میں تشبیہات و استعارات کا استعمال شاعر کی قادر الکلامی کی واضح دلیل ہے۔ فکر تو گہری پائی جا رہی ہے اس نظم میں، لیکن حقیقت پر مبنی دکھانے کے لیے مبالغے کا عنصر بہت ہی زیادہ نظر آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ پہلے 3 بند ہیں یہاں پر، یہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد اگلے 2 بند جو ہیں یہ نیکسٹ پیج پر ہیں، اور اس کے بعد جو میں آپ کو نوٹس میں سے تشریح دکھاؤں گی تو وہاں پر بھی الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ تو چلیں اب ہم تشریح کے نوٹس دیکھ لیتے ہیں۔ جی، آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ نظم کیونکہ ایک مرثیہ ہے تو پہلے ہمیں مرثیہ کی تعریف جو ہے وہ پڑھ لینی ہے۔ تو اس تعریف میں جتنے بھی میں نے خط کشیدہ الفاظ کیے ہوئے ہیں نا، تو وہ سارے امپورٹنٹ ہیں، ان سب کے MCQs آتے ہیں، تو بیٹا اچھے سے آپ نے سمجھ کر یہ خود پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، مرثیہ کی میں نے تعریف جو اس سے پہلے 9th اور 10th کی جو میں نے گرامر کی پلے لسٹ میں ڈالی ہوئی ہے نا لسٹ، اس میں یہ میں اس کی سارے مرثیہ کی تعریف اور اس کے یہ اجزائے ترکیبیں وغیرہ اس میں بتا چکی ہوں، تو وہاں سے آپ یہ یاد کر لیجئے گا نوٹس سے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ساری اچھے سے یاد کرنی ہے، MCQs وغیرہ بھی، اور یہ اجزائے ترکیب بھی اس کے 8 ہیں، اور ان 8 کے یہاں نام بھی موجود ہیں، تو نوٹس میں یہ سب بتایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مسدس ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر، اور مصرع کیونکہ ایک ایک سطر ہوتی ہے تو 6 بنتے ہیں، اور اگر اس کو شعر کی صورت میں لے جائیں تو 2 سطریں مل کر ایک شعر بنتا ہے، تو اس طرح سے 3 اشعار بنیں گے۔ ٹھیک ہے، یا 6 مصرے یا 3 اشعار پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے وہ مسدس کہلاتی ہے۔ آگے میر ببر علی انیس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دیکھ لیجئے، ان کے حالات زندگی کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اشعار کی تشریح پر۔ تو یہ سب سے پہلا بند ہے، تو کیونکہ یہ بند ہے اور وہ بھی 4 نہیں 5 نہیں بلکہ 6 مصروں پر مبنی ہے، تو اس لیے اس کی تشریح میں آپ کو کم سے کم بھی 4 سے 5 حوالہ جاتی اشعار جو ہے وہ لکھنے چاہیے۔ تو بہرحال کم از کم 3 سے 4 تو آپ نے ضرور ہی لکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے میں نے لیڈ پینسل سے بالکل کلیئر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں نے دہراؤں گی نہیں، تو یہ اچھے سے تشریح آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس میں یہ جو ہے آپ نے مماثل اشعار جو ہے یہ ضرور ضرور لکھنے ہیں۔ یہاں تک پہلے بند کی جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہلے بند میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاعر جو ہے واقعہ کربلا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اہل بیت پر ہونے والے مظالم اور حالات جو وہاں کے تھے کتنی وہ سختی بھرے تھے، تو بڑے ہی درد بھرے انداز میں انہوں نے یہ سارا نقشہ کھینچا ہے، اور اس بند میں شاعر نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ عراق کا ریگستان تھا، دور دور تک آب و گیا کا نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی شجر سایہ دار تھا۔ طویل مسافت اور جنگ کا عالم جو تھا وہ تمام نے مل کر اس ریگستان کی، ان ساری چیزوں نے مل کر جو ہے وہ اس ریگستان کی تپش بڑھا دی تھی۔ واقعہ کربلا وہ عظیم سانحہ ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے اہل بیت کی قربانی دے کر دین کو نئے سرے سے زندہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی، تو اب بند نمبر 2 دیکھ لیجئے۔ دیکھیے اس کی بھی تشریح میں جوابی اشعار موجود ہیں، یعنی مماثل اشعار یا حوالہ جاتی اشعار جو بھی انہیں کہا جائے، تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے سارے لکھنے ہیں، صرف ایک ہی نہیں لکھنا، 3 4 ضرور لکھنے ہیں۔ اور اس دوسرے بند میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ شاعر نے اس دوسرے بند میں ہمیں بتایا ہے کہ میدان کربلا میں تیز گرم ہوا جو ہے وہ چل رہی تھی، سورج کی تپش اتنی شدید تھی کہ نہر القمہ کے ہونٹ بھی خشک ہو گئے تھے۔ یہ پوری تشریح نظر آ رہی ہے آپ کو، تو میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، تو اچھی طرح سے آپ نے یہاں سے یہ تشریح یاد کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے،
پانی کے بلبلے جو خیموں کی مانند تھے وہ بھی تپے ہوئے تھے، بہت گرم تھے، ہر طرف خاک اور مٹی گرد و غبار اڑ رہی تھی، زندگی کا تصور بھی ممکن نہ تھا، اور دھوپ کی وجہ سے دریا فرات کا پانی بھی نہ ابل رہا تھا بالکل. ٹھیک ہے، تو اب آ جاتے ہیں جی شعر بند نمبر 3 میں. تو بند نمبر 3 کی یہاں پہ یہ دیکھ لیجیے، اور ایک جو ہے وہ میں نے حوالہ جاتی شعر یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے، یہ رہا. تو آپ نے اچھے سے اس کو یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی کی تشریح یہاں پر ہے. اور اس تیسرے بند میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ اس تیسرے بند میں بھی شاعر نے آپ کو گرمی کی شدت کے بارے میں ہی بتایا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ وہاں پر اس میدان جنگ میں شدید گرمی تھی، اور جانور پانی سے سر نہ اٹھاتے تھے، پرندے بھی جنگل میں اپنے لیے سائے تلاش کر رہے تھے، انسان جو تھا وہ تو 7 پردوں میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے باوجود بھی پسینے میں تر ہوئے تھے، اور ان کی آنکھیں 7 پردوں میں بھی جو ہے وہ چھپی ہوئی تھیں، لیکن اور ان کی نظریں جو ہیں وہ پلکوں سے باہر نہ نکلتی تھیں، کیونکہ پلکوں کے اندر انہیں جو ہے وہ ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا. تو یہ اب سارا جو ہے نا آپ دیکھ لیں، اگر اس روز پلکوں سے باہر نظر جاتی تو اس میں بھی اسی وقت آبلے پڑ جاتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بات ہے جو گرمی کی شدت بتانے کے لیے یہاں پہ بیان کی گئی ہے. تو آپ بند نمبر 4 میں دیکھ لیجئے، بند نمبر 4 کی یہ رہی مکمل تشریح، اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. اور بند نمبر اور سارے یہ دیکھیے کتنے کلیئر بالکل جو ہے نا حوالہ جاتی اشعار لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو بند نمبر 4 میں بھی شاعر نے واقعہ کربلا کے بارے میں بھی بتایا کہ میدان جنگ میں کس قدر شدید گرمی تھی، اور پھر بھی وہاں جنگ چل رہی تھی، اور پانی کیسے بند کیا ہوا تھا، اور وہاں پر جو قریب قریب جو بھی مخلوق تھی تو اس کے کیا جو ہے اس کا بھی کیا حال ہو رہا تھا. جیسے کہ شعر کا سب سے پہلے بتایا ہوا ہے کہ دھوپ کی اتنی شدت تھی، اتنی حرارت تھی، گرمی تھی کہ شعر بھی اپنی کچار سے یعنی کہ اپنے مسکن میں سے باہر نہیں نکل رہے تھے، اور سبزہ زاروں میں سے ہرن بھی جو تھے وہ گرمی کی وجہ سے وہاں ہانپ رہے تھے، تیز تیز سانسیں لے رہے تھے، ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، اور سورج کی دھوپ جو ہے وہ ایسے لگتا تھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جیسے وہ بھی میلی ہو رہی ہے، گرد ہی گرد ہر طرف جو ہے وہ اڑ رہی تھی، اور آسمان کو زمین کی گرمی کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ نا بخار ہو گیا تھا. یہ پوری تشریح دیکھیے اچھی طرح. اور جو ہے ساری دنیا گرمی سے پریشان تھی، اور کوئی دانہ اگر زمین پر غلطی سے گر جاتا تھا نا تو وہ بھی بھن جاتا تھا، اچھے سے وہ پک جاتا تھا. یہ آگے آ گیا ہمارے پاس بند نمبر 5، اور یہ آخری بند ہے. اس کی تشریح دیکھ لیجئے یہاں پہ مکمل تشریح. جی، تو اس بند میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ بند تو پیچھے ہی رہ گیا. بہرحال گرمی کی جو ہے نا شدت سے بچنے کے لیے جو مگرمچھ وغیرہ تھے وہ پانی کی تہہ میں چلے گئے تھے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے ان کی جان پر بن آئی تھی، جیسے بالکل جاں بلب تھے، جیسے بالکل مرنے کے قریب تھے. حالانکہ مگرمچھ ایک سخت جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سخت جانور ہوتا ہے، مگر گرمی کی شدت نے اسے بھی کمزور کر دیا تھا، اور اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی. گرمی اس قدر شدید تھی کہ پانی بھی آگ کی طرح گرم تھا اور جیسے ابل رہا تھا. شاعر نے اس گرمی کو قیامت کے روز کی گرمی کے ساتھ جو ہے نا ملا دیا ہے، اور اس کی مانند کہا ہے، تشبیہ دے دی ہے. جب اس وقت کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے نا سورج سوا نیزے پر ہوگا تو بہت شدید گرمی ہوگی، ٹھیک ہے، تپش ہوگی. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ویسی ہی قیامت کی گرمی جو ہے آج کے روز کربلا میں محسوس ہو رہی تھی میدان جنگ میں، اور لوگ جائے پناہ تلاش کر رہے ہوں گے، چونکہ پانی گرمی کی وجہ سے کھول رہا تھا، ابل رہا تھا، اس لیے جو مچھلیاں تھیں نا پانی کی سطح پر اگر آتی تو وہ اسی طرح جل بن جاتی تھی جس طرح سیخ پر کباب بھونے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں بھی شاعر نے مبالغے سے کام لیا ہے، دراصل پانی میں چیز ابلتی ہے، بھونتی نہیں ہے. بہرحال شاعر نے گرمی کی شدت کا اظہار مختلف تشبیہات اور مثالوں سے کمال خوبی سے کیا ہے، اور گرمی کی شدت کا احساس دلایا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 5 بند ہو گئے ہمارے. اب آگے آپ دیکھیے مشقی سوالات ہیں، بہت اچھی طرح سے آپ نے ہر حال میں بیٹا یہ سوالوں کے جواب یاد کرنے. یہ دیکھیے کتنے اہم سوالات مل جاتے ہیں بعض اوقات کے. یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے. آگے دیکھیے جی تراکیب کا مفہوم، یہ سب آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد یہاں پہ مرثیہ کی پھر سے تعریف آ گئی ہے، تو بیٹا یہاں سے بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں جو تعریف دی ہوتی ہے انہی الفاظ میں سے زیادہ تر جو ہے وہ MCQs بن کر آتے ہیں پیپر میں. لیکن جو میں نے آپ کو اپنے چینل پر
9th اور 10th کی گرامر کی جو میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ میں وہ دی ہوئی ہے لسٹ، تو وہاں سے آپ نے نا ضرور یاد کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اجزائے ترکیبی جو 8 ہیں ان کا الگ الگ سے مختصر تعارف بھی دیا ہوا ہے، اور بہت ہی اچھی تعریف اور تعارف ہے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے، تو تشبیہ ہے، یہ بھی ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک ہے اردو گرامر میں، ٹھیک ہے۔ تشبیہ آپ کو پتہ ہے کہ دو چیزوں میں جو مشترک وصف ہوتا ہے، مشترک خوبی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ تشبیہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ سلمان شیر کی مانند بہادر ہے، پانی برف جیسا ٹھنڈا ہے۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیے ذرا تشبیہ میں دو باتوں کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو دونوں میں مشترک وصف یعنی مشترک خوبی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جبکہ دوسرا یہ ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے نا اس میں بھی یہ خوبی یا وصف زیادہ اور ذاتی، اس کا ذاتی ہونا چاہیے جس سے دی جا رہی۔ آگے یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں، تو 5 ارکان ہوتے ہیں۔ آگے ان کے نام اور ان کی تعریف لکھی ہوئی ہے، بہت اچھی طرح سے یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ، حرف تشبیہ، تو یہ پانچوں، یہ دیکھیں دونوں مثالوں کو یہاں پہ الگ الگ آپ کو ٹیبل بنا کے تو بتا دیا گیا ہے پانچوں ارکان کے ساتھ۔ یہ بہت اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے جی MCQs آ گئے ہیں، یعنی کثیر الانتخابی سوال جواب، تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے، کریکٹ آپشنز جو ہیں وہ سرکل کر دیے ہیں، اچھی طرح سے یاد کرنے، یہ سب گرامر بیسڈ ہیں تو یہ MCQs میں آتے ہیں۔ آگے تشبیہ کی شعری مثالیں ہیں، استعارہ کی شعری مثالیں ہیں، اچھی طرح سے یاد کرنی ہے یہ، کیونکہ آپ نے ان سب کی یعنی تشبیہ کی بھی استعارہ کی بھی تعریف لکھنے کے بعد جو ہے نا اشعار میں اگر ان کی مثالیں دیں گے تو یہ صحیح رہے گا۔ یہاں پہ ایک نوٹ ہے، جو یہ 2 بند ہمارے نصاب میں شامل تو نہیں ہیں، لیکن یہ بھی اسی مرثیے کے بند ہیں اور پیپر میں آ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اکثر آتے ہیں، آپ بے شک اپنے پاس پیپرز جو ہے وہ نکلوائیے، دیکھیے فیڈرل بورڈ کے، تو ان میں یہ ریپیٹیڈلی آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ والا بند بھی، جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تابا شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، یہ پورا بند یہ ایک دیکھ لیجئے اچھے سے۔ اور اس کے بعد یہ آگے نیکسٹ پیج پر جو یہ اس پہلے بند کی تشریح، اور اب آ جائیں تو یہ دوسرے بند کی تشریح، یہ دونوں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اچھے سے یاد کرنے آپ نے یہ والے بھی۔ اب آ جاتے ہیں آگے، اشعار میں اضافی سوالات یعنی تفہیم اشعار دی گئی ہے، تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ کی یہ سوالوں کے جواب یاد کریں گے تو تفہیم اشعار بھی یاد ہو جائے گی، اور یہ اس میں سے ان کے جوابات اچھی طرح سے یاد رکھنے کی صورت میں یہ آپ اپنی تشریحات میں بھی وضاحت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے جی، سوال نمبر 2 میں دوسرے آ گئے، بہت ہی اچھی طرح سے بیٹے یاد کرنا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ نظم ہے یہ بھی۔ یہ تیسری آ گئی، آگے چوتھی ہے، پانچویں، اور یہ چھٹی۔ یہ آخری 7ویں۔ جی یہاں تک مکمل ہوئے ہماری اس نظم نمبر 4 کربلا میں گرمی کی شدت کے نوٹس۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔